دنیا سے ہم جائے تو لوگ یہ نہ کہے کہ بھئی کیسا آدمی جا رہا ہے، بلکہ یوں کہے کہ یہ جیسا تھا اللہ ہمارے کو بھی ویسا بنا۔ میرے عزیز، اسی عنوان پہ میں نے سلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بتاتے ہیں۔ ارے میاں، ہم دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم دہشت گرد ہونا۔ ارے جس کے رسول رحمت للعالمین ہے اور جس کے رسول نے ہر مسلمان کو یہ کہا کہ ایک دوسرے کو تم سلامتی کی دعا دو، تو پھر یہ امت کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، ہر دہشت گرد جو ان کو ملتا ہے وہ نام کچھ بھی رہو، مسلمان کا چیپٹر اس کو لگا دیتے، مسلمان کا نام اس پہ تختی پہ جیسا وہ تختی پکڑ کے فوٹو لیتے ہیں، نہیں اندر جانے کے بعد وہی اسی مسلمان کی ایک تختی اس پہ لگا دیتے۔ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ارے میاں، ہم تو اتنے آگے کے ہیں، ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ نے سلامت میں سلام میں بھی سلامتی رکھی ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، بادشاہ وقت ہارون رشید، عدالت نے اس کو کہہ دیا کہ اس نے یہ غفلت کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی اس کو، مجرم کو، تو اس نے کہا کہ بھائی میری ایک درخواست ہے، بادشاہ تک پہنچا دیجیے۔ کہا کہ بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ بولے بس بادشاہ سے ایک وقت ملاقات کرنا ہے مجھے۔ لوگوں نے بادشاہ تک یہ درخواست پہنچائی، آج کے نہیں تھے، اندر سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ وہاں بادشاہ ہمارے جتنے تھے میدانوں میں رہتے تھے، اب کے جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کمروں کے اندر ہیں، قید خانوں میں رکھ کے اپنے کو بولے کیسے ہم بہادر ہیں۔ کہیں کہ بہادر ہیں میاں تم، خود بھی بہادری نہیں ہے یہ۔ عوام میں رہو، عوام کا دل جیتو، عوام کی خدمت کرو، عوام کے ساتھ ان کے تعاون میں رہو، تو پھر تم ہمارے ہیں۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیے تو ہم بھی تمہارے نہیں۔ ہارون رشید کے پاس اس کو پیش کیا گیا۔ ہارون رشید کے پاس گیا، جاتی دربار میں پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجرم جس کو سزا ہو رہی ہے، جس کو قتل کی سزا لکھ دی گئی ہے، اس نے جا کر کہا السلام علیکم۔ ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کدھر آ گئے؟ بولے بس ہو گیا میرا کام، میں آپ سے ملنے آیا تھا، خدا حافظ۔ بادشاہ بولا کہ بھئی اب کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ بولے بادشاہ آپ میری کو سلامتی کی دعا دیے نہیں دیے؟ بولے دیا۔ بولے اب میری قتل کی سزا کیسے ہو سکتی؟ آپ میں سلام کرا، آپ میرے کو وعلیکم السلام بولے، آپ کو میں سلامت رہو بولا، آپ بھی میرے کو سلامت رہنے بول دیے۔ جب آپ بھی سلامت رہنے بول دیے تو پھر میری قتل کی سزا کہاں باقی رہی ہو؟ سبحان اللہ، ہمارے بادشاہ بھی کیسے تھے۔ بادشاہ نے بھی کیا کیا؟ بادشاہ نے بھی کہا جا بھائی یہ بندے نے سلامتی کی دعا لے لی، اسی لیے ہم سلامتی کے ساتھ چھوڑ دیتے۔ ہمارے کردار پہ کہاں انگلی اٹھا رہی میاں تم؟ ہمارے عمل پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہو؟ ارے تم اٹھا لو کتنے بھی انگلیاں، مگر یہ ایک نہ ایک دن ثابت ہو کے رہے گا کہ دنیا کے ہر کونے سے کلمے کی آواز اٹھے گی انشاءاللہ۔ تم جتنا دبائیں گے نا اتنا ہی اللہ میاں ہم کو اٹھائیں گا۔ تم دبانا چھوڑ دو تو بھی اٹھائیں گا، مگر تم دبانے سے زیادہ اچھلیں گا۔ جیسا اسپرنگ کو دیکھو آپ، جتنی طاقت سے دبائے اتنی طاقت سے اچھلتا ہونے، یوں دبا کے چھوڑو چھوٹا سا، یوں اچھلیں گا ادھر کا ادھر۔ جب زیادہ دبائیں گے تو یہاں کا اسپرنگ وہاں کے گریں گا۔ اللہ نے مسلمانوں کے اندر بھی یہ رکھا ہے کہ آج ہم گئے گزرے مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ابھی ویسے نہیں ہیں، لیکن آج بھی غیر مسلم اگر بھروسہ کرتے ہیں تو مسلمانوں پہ کرتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی وقار کو مجروح کر لیا ہے، ہم نے اپنے مقام کو گرا لیا ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں، حضرت عمر کی ایک سیرت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجرم کو قتل کی سزا دے دی آپ نے، اس کو قتل کیا جائے. پورے لوگ جمع ہو گئے قتل کرنے کے مقام پر. اس نے کہا عمر میں ایک آخری خواہش بولنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ایک گلاس پانی، ایک کٹورا پانی ہونا ہے مجھے. لا کے کٹورا اس کے سامنے رکھے، اپن ہاتھی نے لگا تھا. ارے ابھی تو پانی طلب کیا، اب ہاتھ میں کیوں لگا رہا؟ بولے نہیں میرے کو خوف ہے کہیں پیتے وقت ہی آپ میرے کو مار دیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لہذا آپ مجھے یہ وعدہ کیجئے ایک کٹورے کا میں جب تک پانی نہیں پیا اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے رسول کے صدقے میں اللہ نے ایسے نرم دل بنا دیا تھا. آپ نے کہا جا، جب تک تو یہ پانی کٹورے کا خالی نہیں کرے گا، نہیں پیے گا، اس وقت تک میں تیرے کو قتل نہیں کروں گا. ہوشیاری کیا کیا، کٹورا لے لیا، پانی ہونٹوں کو لگانے کا نیچے گرا دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کرا؟ کہا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کٹورے کا پانی پینے تک آپ میرے کو قتل نہیں کریں گے. میں پانی پیے ہی نہیں، میرے کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قتل کرنے. یہ ہمارے کردار تھے میاں، یہ ہمارا مقام تھا، یہ ہمارا عمل تھا. آج ہم لوگوں کا عمل کیا ہو گیا ہے؟ معمولی باتوں پہ اسٹیاں چڑھ جاتی. اخلاق تو ہمارے اتنے گھٹ گئے ہیں کہ گالی کو بھی مزے لے کے بول، واہ 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 مولانا میرے بیٹے ایسے گالی دے سکتے ہیں. ارے میرے بھائی، میرے سرکار کی سیرت دیکھو، میرے سرکار کے عمل کو دیکھو. اگر آج ہم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل یہ بچے کس کے سامنے جا کر سرکار کی سیرت کو سنیں گے؟ کس کے سامنے جا کر سلام کو سلامتی کی دعا لیں گے؟ آج میں ہزاروں لوگوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے اپنے بچوں کو سلام سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی جاؤ تو گھر میں اپنے بیٹے کو سلام کرو گے تو بیٹا بھی کہے گا وعلیکم السلام. بیٹے کو تم سلامتی کی دعا دیں گے، بیٹا تم کو سلامتی کی دعا دے گا. آج میرے کو بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے گھروں میں 3 باتیں میں نے کہی تھی. پہلی بات، سیرت پر عمل کرو، سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھو، سیرت کا مطالعہ کرو، ایک چیپٹر اپنے گھر میں سناؤ. شاید میری آواز دل پہ اثر کری نہیں کری پتہ نہیں. دل پہ اثر لیتے تو اپنے گھروں میں کتابیں خریدتے اور کتابیں رکھتے اور اپنے دینی کتابوں سے ایک واقعہ، ایک نصیحت آپ سناتے. آپ کو معلوم ہم یہ جو خود بول لیتے ہیں یہ کئی کتابیں دیکھ کے آپ کے سامنے آتے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے نہیں آتے. ہمارے کو بھی اپنے لیے پورا مواد تیار کرنا پڑتا ہے، مگر مواد کو تیار کرتے وقت موجودہ حالات کے لحاظ سے کس مواد کو پیش کرنا وہ بھی غور کرنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت کا میں نے آپ سے باوضو رہنے کی تلقین کی تاکہ باوضو رہا کروں، تاکہ اذان ہوتی ہے آپ حی علی الصلاۃ کی آواز پر اللہ کے گھر میں آ جا سکیں. باوضو رہنے کے یہ فوائد ہیں. اور اب پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ سلام. سلام کو اہمیت دو، سیرت کا مطالعہ کرو. اور تیسری بات میں نے کی تھی کیا کہا تھا میں نے؟ نماز کی پابندی کرو، باوضو رہا کرو. میرے عزیز دوستو، یہ میں اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے طویل بات کرنے کا نہیں ہے، آپ لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. ہمارے سب سے بڑی بات، ہمارے بہت ایک عزیز صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ذرا وقت نکال کے بولیے. مولانا وقت نکالنے کے واسطے سے تو میں بولنے کے لیے تیار ہوں، مگر وقت پہ آئے تو بولوں گا نا. ہمارے صاحبزادے آتے تو بولتے کہ 10 12 15 آدمی رہتے، ہم بیٹھے تو 20 25 رہتے. اور نماز کے وقت ماشاءاللہ پورا مجمع دروازے تک رہتا اور یہ سمجھتے کہ ہم جمعے کو پڑھنے گئے تھے، جمعے کا حق ہم نے ادا کر دیا. نہیں ہوا.
میں بار بار کہتا ہوں سنو، جمعے کی اردو تقریر جو ہوتی ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے عربی قرآن کے، جو آپ کو حدیث بیان کیے جاتے ہیں اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور وہ خلاصہ بولے تو بھی کیا سمجھیں گے؟ کھلا بولے تو نہیں سمجھ رہے لوگ آج کل۔ کھلا بولے تو بچی آگے بولی ہاں میں کھلا دے دی میرے شوہر کو۔ بولا کیا بولے ماں؟ میں 3 وقت بول دی کھلا کھلا کھلا۔ میں ہوا بولا کیا ہوا ابھی؟ بولے طلاق ہو گئی، میں کھلا لے لی نا، میں بول دی نا کھلا۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کئی کیا علیمہ ہیں آپ؟ ارے ہم بھی عالمہ کئی گئے تھے۔ اجی اماں تم کھلا 100 وقت تسبیح پہ کھلا 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 بولو تو رو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کھلا کے معنی یہ ہے کہ عورت کی پیشکش کرنا۔ عورت یہ کہتی، بہت سے مردوں کو بھی نہیں معلوم ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، کھلا کے معنی کوئی بچی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ بچی اپنے والدین سے یہ کہتی ہے، اپنے قاضی سے یہ کہتی ہے کہ بھائی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے طلاق دلائیے۔ اس کا نام ہے خلا۔ طلاق اس کا نام ہے جو محترم اپنے کبھی کبھی جوش میں آگے دے دینا۔ آج کل تو طلاقاں ایسے چل رہی ہیں لاک ڈاؤن کے بعد، ان کے منہ کو لاک ڈاؤن کرنا بول رہا ہوں میں۔ اب لاک ڈاؤن تو نہیں کر سکتے، لاکاں ڈال دینا ان کے منہوں کو۔ خیر، خلا کے بارے میں، طلاق کے بارے میں جاؤں گا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی وہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی میں آیت پڑھا ہوں وہ پڑھا، اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوتا ہے اور نہ غمگین رہتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں مرضی تیری مولا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، بس مولا مصیبت آئی الحمدللہ، آفت آئی الحمدللہ۔ اور ویسے بزرگوں کی یاد ہم عرس شریف نہیں کرتے، عرس شریف اور دیگر شریفاں پورے جمع ہو کے جو کام کرتے ہم نہیں کرتے۔ ہم یاد فاضل، یاد عاقل بناتے ہیں۔ یاد فاضل کے معنی ہیں علامہ فاضل کو یاد کرنا، ان کی اچھائیوں کو آپ کے سامنے رکھنا۔ یاد عاقل کے معنی یہ ہے کہ مولانا عاقل علیہ رحمہ جو اس ممبر سے 62 سال تک آپ کو، 60 سال تک آپ کو مخاطب کیے، 60 سال پورے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس ممبر پہ کھڑے رہے ہیں۔ اور یہ مسجد جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ لوگ آج کی مسجد دیکھ رہے ہیں، اس وقت اتنی مسجد تھی، بیچ میں اتنا بڑا ہاؤس تھا اور ادھر کچھ کمرے تھے، اور جو ہمارے اطراف کے بھائیاں تھے اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس مسجد کو میں اپنے لیے خطابت کے لیے چنا، اور خطابت کا آغاز حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا، اس لیے کیا کہ یہ مسجد کو آباد کرنا تھا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ آج 60 سال 70 سال سے یہ مسجد آباد ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر یہ توسیع، یہ جو بڑی نظر آ رہی ہے، یہ تو 2000 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ 2000 سے پہلے غالباً خان صاحب 2000 سے پہلے یا 2000 کے بعد شروع ہوئی ہے، ورنہ پہلے اتنا ڈھالیا تھا، مگر کیا تھا، ماشاءاللہ مسجد چھوٹی تھی، مصلیاں زیادہ تھی۔ کیوں؟ ان کو اللہ کے رسول کا ذکر سننا مقصود تھا۔ اب لوگ زبان دیکھیں، ان کر رہے ہیں تقریر وہاں، ارے بھائی کون بول رہے ہیں، نکو دیکھ کیا بول رہے ہیں، دیکھ بابا، ہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کون سی دوا دے رہے ہیں انہوں، اچھی دے بہت اچھی، نام کیا ہے ان کا؟ نہیں نام سے میں نہیں جا رہا ہوں ان کے پاس۔ ارے نام سے کیوں نہیں جا رہا؟ نہیں دوا کتنی بھی اچھی لکھ لو، نام کوئی خاص مشہور نہیں ہے ان کا۔ میرے بھائی رسول کا ذکر بچہ بھی کرے تو کھڑے ہو جاؤ، رسول کا ذکر بچہ بھی کرا تو سنو۔ کیوں نہیں معلوم کہ ایک بچے کی وجہ سے قافلے والوں نے توبہ کر لی۔ حضرت پیرانے پیر بچے تھے، چھوٹے سے بچے ہیں، 8-10 سال کی 12 سال کی عمر ہے،
آپ چوروں کے قافلے کے ساتھ نکلے، رستے میں چوروں نے رکا لیا، سب کو لوٹ لیا، حضرت کو بھی لوٹنے آئے، آپ بچے ہیں، کہا بھائی اچھا تیرے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے، میرے بغل میں اشرفیاں ہیں۔ کہا ہاں بغل میں اشرفیاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ جا کے مذاق کر رہا بچہ بول کے اپنے سردار کو کہا، نہیں، سردار نے کہا بچے کو لاؤ، بچے کو لایا گیا، لا کر اس کے جبے کو اتارا گیا، جبہ اتارنے کے بعد واقعی کچھ اشرفیاں بغل میں سی ہوئی تھی۔ یہ تھے ہمارے اولیاء اللہ، یہ تھے ہمارے بزرگان دین، بچپنے سے صحیح بولنے کی ٹریننگ دیتے تھے، زبان کٹ جائے، زبان اپن مٹ جائے پرواہ نہیں، مگر اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹے آپ کے پاس اشرفیاں تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ اس بات کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے پاس اشرفیاں تھے بول کے؟ کہا میری امی نے کہا کہ سچ بولنا، اور آپ کے لوگوں نے آ کے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میری ماں کی بات مجھے یاد آ گئی، کہا کہ میری ماں نے کہا سچ بولو، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میرے اشرفیاں یہاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس چور کو ایک جھٹکا لگا، اور وہ جھٹکے کے ساتھ ہی اس نے کہا ارے بھائی یہ تو بچہ اپنی ماں کے لیے سچ بول رہا، ہمارے کو تو اللہ کا حکم ہے سچ بولنے کا، اور ہم جھوٹ کے عمل کر رہے ہیں، برا عمل کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہر کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو بچے کو نہیں دیکھنا ہے، مقرر کو نہیں دیکھنا ہے، جس کی سیرت بیان کری ہے وہ تو اتنا پیارا ہے میاں، جس کے مسکرانے سے میرے ابا جان جیسا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے ابا جان مسکرانے سے دانتوں سے کرنیں پھوٹی، مسکرانے سے دانتوں سے کرنیں پھوٹی، نور خیر الورا بن گیا معجزہ۔ میرے سرکار ابھی بھی یاد رکھو، خے مار کے نہیں ہنسنا، میرے سرکار بہت خوش ہوتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، اور مسکرائے تو میرے سرکار کے دندان مبارک نظر آتے تھے، اپنے جیسا نہیں ماں مار کے ہنس رہے ہیں، کسی کا بھی مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھو مذاق کرو مگر کسی کا دل دکھانے کا مذاق مت کرو، بات کہو مگر کسی کو تکلیف دینے کی بات مت کہو۔ آپ کو معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، آگے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کیا؟ کیا فرمائی؟ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی کیا؟ تو آپ نے کہا بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے بولا یا رسول اللہ میرے کو کیا بول رہے ہیں آپ، میں بوڑھی ہو گئی تو جنت میں نہیں جاؤں گی؟ بولے نہیں جائیں گے تو میرے کو کیسا بول رہے ہیں آقا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کی کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ آپ نے کہا ارے میں بڑھیا سے مذاق کر رہا تھا، کیونکہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ یہ مذاق ہوتا، آپ تو پچکڑ مار دے رہے مذاق سے مارا، چاقو مار دے رہے مذاق سے مارا، گالی دے دے رہے مذاق سے دیا۔ ارے کیا کا مذاق ہے میاں؟ یہ ہمارے کو اخلاق میں سرکار کی سب چیزیں سیکھنا ہے۔ ایک بڑھیا آئی، آگے کہا یا رسول اللہ میرے کو سفر پہ جانا ہے، اونٹ دیجئے۔ آپ نے کہا میاں فلاں اونٹ کا ایک بچہ لا کے دے دو اس کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے پہ کیسا جاؤں گی، اتنا لمبا سفر کیسا کروں گی؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، ایک اونٹ کا بچہ لا کے دے دو اس کو۔ آخر میں اس نے کہا یا رسول اللہ میں اتنے بار بولی ہوں آپ کو، آپ میرے کو اونٹ کا بچہ دو، اونٹ کا بچہ دو۔ تو کہا جو بھی اونٹ ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی چاہیے نا، جو بھی اونٹ آئے کے لیے تیرے کو لا کے دیں گے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوں گا نا، میں وہی تو بول رہا ہوں تیرے کو، تو الگ سمجھ رہی میں الگ سمجھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا اتنا مسکرا دیتے تھے۔ میرے عزیز دوستو وقت کافی ہو گیا ہے، مگر یہ عنوان ایسا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زبان بولنے سے رکتی نہیں، اور دل یہ بات کے لیے ہاں یاد فاضل یاد عاقل ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن صبح میں حسامیہ منزل پنجشاہ میں صبح ختم قرآن ہوتا ہے نماز فجر کے بعد، اگر آپ فجر کو اٹھ گئے تو صبح میں حسامیہ منزل آ جائیے۔ اپنے پرانے خدمت گزار کے واسطے ایک وقت تو قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں، 2 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، 1 پارہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر محبت سرکار سے ویسی جھوٹی محبت کرتے ہیں، مولانا سے کرے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو خیر، اور 25 کو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی وصال ہوا تھا،
تو 25 کو بھی انشاءاللہ عصر میں ختم قرآن حسامیہ چمن مادنا پیٹ کے پاس ہے بانو نگر میں. ہمارے دادا اپنی زمین خرید کے گئے. اب آج کی پریشانی یہاں کو ہو رہے ہیں, بچہ باپ مر گئے تو انہیں ڈھونڈتے پھرا کدھر گاڑوں. بڈھا جانے سے پہلے جگہ بھی نہیں لے کے رکھا گئے. میں کو کر لو اپنی زمین خرید لو, 1 کروڑ کی بلڈنگ بنانے, ایک گھر زمین 100 گز کی خرید کے کوئی گاؤں میں رکھ دو, کوئی دور حیدرآباد سے رکھ دو, مگر اپنی ایک خبر کی جگہ بھی محفوظ کر لو. خیر میرے عزیز دوستو, وہاں ہیں اور وہاں سے پھر حسامیہ منزل میں انشاءاللہ 10 شعراء رہیں گے اور نعتیہ مشاعرہ 8:30 بجے 9 بجے سے شروع ہوگا. اور ہفتے کے اتوار کے دن شام میں مواعظ حسنہ ہیں, یعنی حضرت کی سیرت. علامہ حسام الدین صاحب فاضل رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا جان تھے, انہی کا سلسلہ, یہ حسامی سلسلہ جو ہے انہی کا ہے. اور ہمارے انشاءاللہ اس سلسلے میں مخاطب کریں گے. شہباز صاحب بہت سخت علیل ہے, دعا کرے کہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے, اور یہ اس بیماری کو, اس وبا کو اللہ خاتمہ فرمائے. مگر خاتمہ کب ہوں گا معلوم؟ جب آپ اپنے سجدے شروع کر دو, اللہ میں یہ بیماری کا خاتمہ کریں گا. سجدے نہیں کر کے صرف ہاتھاں اٹھا لیے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اور محسن صاحب کی والدہ ہمارے یہاں جو محسن صاحب تھے, اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. دعا کیجیے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.